السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج 13 اپریل ہے اور ابھی شہباز شریف صاحب کی بیل کا فیصلہ آنے والا ہے، وہ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ملک کے حالات بڑی خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ خرابی جو ہے نا کون کر رہا ہے اس کی بھی تصدیق ہونی چاہیے۔ اوپر تلے کل کے 2 واقعات ہو گئے، اوپر تلے کل کے 2 واقعات ہو گئے۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں ذرا آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جناب یہ جمعیت علماء پاکستان کی آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ہے نا بڑی رہنما کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک اہم رہنما کی گرفتاری ہوئی ہے، اور کل کی جو گرفتاری ہوئی ہے مولانا علامہ حافظ سعد رضوی صاحب کی، اس کی سمجھ نہیں آ رہی، کسی کو بھی نہیں آ رہی، ہمیں بھی نہیں آ رہی، آپ کو بھی نہیں آ رہی۔ حکومت مذاکرات کر رہی تھی، 20 تاریخ کی ڈیڈ لائن تھی، 20 سے پہلے آج 13 تاریخ ہے، بلکہ 12 کو ہی اس کو گرفتار کر لیے ایک ہفتہ پہلے۔ یہ کیوں ایسے ہوا؟ یہ گرفتاری کس نے کی؟ حکومت نے کی یا کسی اور نے کی؟ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب آگے کا سینیریو کیا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ارد گرد گھومیں گی۔ اب ان کی گرفتاری سے دیکھ لیں پورے پاکستان میں کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ جو سوشل میڈیا پہ خبریں پھیلی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ جناب زخمی ہوئے ہیں، ان کے خون اور ان کا سارا کچھ دکھا رہے ہیں، کچھ فوتگی کے دکھا رہے ہیں کہ جی اتنے بندے ہلاک ہو گئے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، دونوں طرف سے پولیس والے بھی، یہ وہ سارا۔ تو یہ ساری افواہیں پھیل رہی ہیں، اور میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ یہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ایک مذہبی تنظیم، بھائی ٹی ایل پی جو ہے وہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا سیدھا نام لیا جائے۔ لیکن یہ چونکہ کچھ اداروں کی طرف سے اس طرح کا وہ کام کیا جا رہا ہے، تو جو ٹی وی کو ہدایات ملی ہیں کہ آپ نے ان کا نام نہیں لینا، وہ نام نہیں لے رہے، حالانکہ قانونی طریقے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ حالات کون خراب کر رہا ہے؟ کون خراب کر رہا ہے جی؟ اور آج وہ مفتی کفایت اللہ صاحب، رہنما جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے، اس کو آج گھر سے گرفتار کر لیا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کل کی گرفتاری ہم برداشت نہیں کر رہے، آپ پرانے مردے اکھیڑ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا جائے، اور عمران خان کل کا خاموش ہے، اس نے نہیں بتایا کہ بھی ہم نے اس کو کیوں گرفتار کیا ہے، کوئی وجہ، کوئی اس نے کوئی خلاف ورزی کی ہے، کوئی دفعہ 144، کوئی چیز تو بتائیں نا۔ اور آج مفتی کفایت اللہ صاحب کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بہت بہت برے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور ملک میں آج دیکھیں، میں دفتر نہیں گیا، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جناب سارے رستے بند ہیں، لاہور کے 14 مقامات پہ رستے بند ہیں۔ تو کون یہ رسک لے گا کہ جی دفتر پہنچ بھی جائے تو واپسی پہ آرام سے وہ گھر میں آ جائے؟ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ یہ عمران خان کی چلا رہے ہیں نا، عارف علوی کی اور عمران خان کی پرانی ویڈیو چلا رہے ہیں کہ جب یہ کہتا تھا میں کراچی بند کر دوں گا، میں لاہور کروں گا، میں پورا پاکستان بند کر دوں گا، اور عارف علوی بھی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں جناب، ویڈیو میں، پرانی ویڈیو میں دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی روڈ نہیں ہوگا، بس آج ہمیں نہیں پتہ، ساری روڈ بند ہو جائے گی۔ تو یہ کلچر تو عمران خان صاحب آپ نے دیا ہے، کہ بجائے یہ کہ لوگ احتجاج کریں پارکوں میں علیحدہ کہیں سائڈ پہ بیٹھ کے، 2 روڈیں جا رہی ہیں تو ایک پہ کریں، ایک کو چلنے دیں، نہ یہ کلچر تو بھائی آپ کا ہی ہے عمران بھائی، یہ کلچر آپ کا ہے خان مانی مینٹل صاحب، یہ کلچر آپ کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ جو سارا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں، ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا ہوں، بڑی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور بڑے زخمی لوگ ہیں، اور اس میں نے بتایا کہ کچھ اموات بھی ہوئی ہیں، فوتگیاں بھی ہوئی ہیں۔
اموات ہوئی ہیں، لوگ مرے ہیں، یہ نہیں پتہ کدھر سے مرے ہیں، لیکن کافی لوگ مرے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے۔ تو یہ کون چاہتا ہے کہ اس وقت ملک میں افراتفری ہو؟ نون لیگ تو نہیں چاہ رہی، پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہ رہی، پی ڈی ایم بھی نہیں چاہ رہی، تو حکومت بھی نہیں چاہ رہی۔ تو کون لوگ ہیں بھائی؟ اور تسی کون لوگ ہو؟ کون لوگ یہ کر رہے ہیں؟ اور ان کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ دو بڑی مذہبی جماعتوں کو چھیڑنا۔ بھئی ایک مذہبی جماعت کو آپ نے گرفتاری کر کے دیکھ لیا ہے کہ پورا پاکستان بند ہو گیا۔ آج آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے بندے کو گرفتار کر لیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہی ملک بند کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کون ہے جو ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے؟ پکڑو اس کو، بتاؤ اس کو، آپ بھی بتائیں جی، اپنا ویو دیں، کون لوگ ہیں جو اس وقت ملک کے حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا حکومت چاہتی ہے کہ ناکامی کے باوجود ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ مارشل لا لگوا دیا جائے؟ یہ عمران خان کی سوچ ہے۔ ایک میں آپ کو بتا دوں، عمران خان کوئی جمہوری بندہ نہیں ہے۔ وہ اپنی سکن بچانے کے لیے الٹے سیدھے کوئی بھی مشورے دے سکتا ہے۔ اب اس نے اس نے کہا ہے نا، یہ ایک ہارون الرشید صاحب جو صحافی ہے، کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کا ڈرافٹ ٹائپ ہو کر دیا تھا، ٹائپ ہو چکا تھا، کہ عین موقع پہ اس کو کہا گیا کہ ابھی نہ کرو۔ تو وہ تو ذہنی طور پہ عمران خان تو حکومت سے آؤٹ ہونا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہے گا، عمران خان نہیں چاہے گا کہ میں جاؤں اور آرام سے نون لیگ آ جائے، یا آرام سے پیپلز پارٹی آ جائے، یا آرام سے پی ڈی ایم آ جائے۔ وہ چاہے گا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں؟ وہ تو کہے گا جی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس کی خواہش ہو سکتی ہے کہ مارشل لا لگایا جائے۔ یہ میں آپ کو اندر کی باتیں بتا رہا ہوں، کنفرم اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کہتا ہے نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ وہ کہتا ہے جی اگر میں نہیں رہا تو تم بھی نہیں رہو گے، یہ اس کا نعرہ ہے۔ اور وہ اتنا پاگل ہے، اتنا پاگل خان ہے، اس کو تو کل شاہد خاقان عباسی نے کہہ دیا ہے، کہتا ہے جی کہ میں نے 35,000 قرضہ واپس کیا ہے اور اب 45,000 ہے۔ تو کہتا ہے یہ پاگل ہے یا ہمیں پاگل کر رہا ہے، یہ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے۔ تو یہ جناب، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے وہ بڑے اہم لیڈر ہیں، مولانا کفایت اللہ صاحب، اس کی گرفتاری، یہ کیا چیز ہے یار؟ یہ ملک کو کون خراب کرنا چاہتا ہے؟ اس کو ڈھونڈو کو کہ حکومت خود تو نہیں ملک کو خراب کرنا چاہ رہی، یا حکومت کے جو سلیکٹر ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بن جائے تو اس کو فارغ کریں اور سارا کچھ خود ہم سنبھال لیں۔ اس طرح کی صورتحال تو نہیں بن رہی۔ یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ میں کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ کامن سینس والا بندہ، کل رضوی کی گرفتاری ہوئی ہے، رضوی صاحب کی، اور ملک میں تباہی مچا دی ہے، اور آج وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ابھی گرفتاری کی یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں، تازہ خبر بالکل، کہ جی انہوں نے کوئی پرانا گناہ کیا تھا، یہ لکھا ہوا تھا انہوں نے پرانا کوئی گناہ کیا ہوا تھا، تو وہ رپوش تھے اور ہم نے اس کو پکڑا ہے۔ کوئی رپوش نہیں تھے، وہ تو ٹی وی پہ آ رہے تھے۔ تو دیکھیں کہ ملک کے حالات کون خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں حکومت کا ہاتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ یہ کیوں علماء کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں بلا وجہ؟ پرانے وہ قصے نکالے جا رہے ہیں، پرانے قصے، تو پرانے بخیے تب ادھیڑے جاتے ہیں، یا پرانے گڑھے مردے تب نکالے جاتے ہیں کوئی ذہن میں پیچھے، ادھر یہ پچھلے پاسے، ذہن کے پچھلے پاسے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ اس میں نکالیں کہ کیا یہ حکومت اس ملک کے حالات خراب کرنا چاہتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ایسا ماحول بنانا چاہتی ہے کہ عوام کی طرف سے آواز آئے کہ جی اب یہ حکومت فیل ہے اور جو کچھ بھی کرنا ہے اس کو کچھ کرو۔ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بڑی خطرناک باتیں ہیں۔
اس کے اوپر سوچو، یہ کون ایسے ماحول بنانا چاہتا ہے، کون ایسا ماحول بنانا چاہتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ فوراً ہی ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں شہباز شریف کے حوالے سے۔